سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل۔ وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين وهذا ما لا يمكن أن نقبله۔ مسلمان دنیا کا وہ اکیلا بادشاہ جس کے ایک حکم سے سپر پاور امریکہ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لی تھی، لیکن جیسے ہی شاہ فیصل مسلمان دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا، شاہ فیصل کو اس کے اپنے ہی سعودی خاندان کے ایک بھتیجے نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ لیکن آخر سعودی خاندان کو اتنی طاقت ملی تو ملی کہاں سے؟ اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عرب کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، عرب کے بہت سارے قبیلوں نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو کچھ نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا۔ سب سے بڑے جھوٹے نبی کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرب کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے اپنے بیسٹ جنرل خالد بن ولید کو ان باغی قبیلوں کی طرف بھیجا، جس کے بعد خالد بن ولید نے تیزی سے یہ سارے علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ آخر ان کی جنگ تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب سے ہوئی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب کو اور اس کے قبیلے بنو حنیفہ کو ایسے ہرایا کہ وہ اگلے 1000 سال تک بنو حنیفہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ 1000 سال بعد مسیلمہ کے قبیلے بنو حنیفہ سے ایک بادشاہ سامنے آیا، سعودی خاندان کا پہلا بادشاہ، جس کا نام تھا محمد ابن سعود۔ جب سعود بادشاہ بنا، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت عثمانیہ خلافت تھی، جس میں زیادہ تر عثمانی بادشاہ صوفیزم کو فالو کرتے تھے۔ اور عثمانیہ سلطنت کے دور میں مکہ کا یہ حال تھا کہ مکہ کی گرینڈ مسجد میں روز ایک ہی نماز پڑھنے کے لیے 4 الگ الگ امام کھڑے ہوتے تھے، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی، اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عرب میں ایک اسکالر ایسا تھا جو اس سسٹم سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، محمد بن عبد الوہاب۔ لیکن جیسے ہی وہ ان سب کے خلاف آواز اٹھانے لگا، لوگوں نے اسے اپنے ہی شہر سے نکال دیا۔ اب محمد بن عبد الوہاب کے پاس علم تو تھا، لیکن اپنے خیالات زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت تھی، اور یہ طاقت انہیں تب ملی جب انہوں نے دنیا کے پہلے سعودی بادشاہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا، جس کے بعد سعود اور وہابی خاندان نے مل کر عرب کے علاقے نجب میں ایک مضبوط حکومت بنائی۔ اب سعودی خاندان کی یہ مضبوط حکومت تو بن چکی تھی، پھر بھی ان کی عثمانیہ سلطنت کے سامنے کوئی اوقات نہیں تھی۔ عثمانیہ خلافت اب بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن ان سب کے 200 سال بعد عثمانیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ورلڈ وار 1، جس میں ایک بار برٹش امپائر اور عثمانیہ خلافت آمنے سامنے کھڑے تھے، اور برٹش امپائر کو اچھی طرح پتا تھا اس بات کا کہ وہ عثمانیہ خلافت کو تب تک نہیں ہرا سکتے جب تک ان کے ساتھ عربوں کا سپورٹ ہے۔ اسی لیے برٹش امپائر نے اپنا فل زور لگایا کہ کسی طرح عرب کے لوگ عثمانیہ سلطنت کے خلاف ہو جائیں، مطلب عثمانیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ برٹش امپائر کو اس کام کے لیے ایک بہت ہی طاقتور عرب لیڈر کی ضرورت تھی، اور آخر بہت ڈھونڈنے کے بعد انگریزوں کو یہ مل گیا، مکہ کے شریف حسین۔